علیکم اردو 11 سلیبس بی کوڈ 3248 مشق نمبر 3 مضمون نویسی 20 نمبر 200 الفاظ کا آپ کو مضمون لکھنا ہے اور یہ سوال میں مینشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے رول کے مطابق آپ نے پورا سوال پڑھنا ہے، کیونکہ ابھی اکتوبر نومبر 2025 میں جو سوال آیا تھا اس میں پہلی لائن جس پر پہلا پیراگراف لکھنا تھا اور پہلا سرکل دونوں میں ایک جیسی بات پوچھی گئی تھی۔ اگر پہلے سوال پورا پڑھ لیں، آپ کو لگ رہا ہے آپ سے ایک جیسی بات پوچھی گئی ہے، تو اپنے ذہن میں جو ہے وہ پوائنٹس بنا لیں۔ ذہن میں نہیں تو جگہ ہوتی ہے اس طریقے سے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، پوائنٹس بنا لیے، ایسے جگہ ہوگی وہاں پر مضمون کے ارد گرد میں پوائنٹس پینسل سے لکھ لیں، جی میں نے پہلے میں یہ ڈالنا ہے، دوسرے میں یا تیسرے میں یہ۔ اگر کوئی پوائنٹس دو چیزیں ایسی جو ایک جیسی آپ کو لگ رہی ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے 6 باتیں سوچی تو ایک میں 3 لکھ دیں، ایک میں 2 لکھ دیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے سوال پڑھنا ہے تو اس سوال کو پڑھتے ہیں۔ گدہ گری سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کو لفظ گدہ گری کی میننگ آنی چاہیے۔ اگر آپ کو لفظ گدہ گری کی میننگ نہیں آ رہی تو پورا مضمون پڑھیں اور دیکھیں کیا اس کے معنی کہیں واضح ہو رہے ہیں۔ آپ اس رائے سے کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں، آپ ایگری اور ڈس ایگری کے چکر میں نہ جائیں، بلکہ ایکسپلین کریں۔ ایکسپلین کرنے سے آپ کا نقصان نہیں ہوتا، وضاحت کرنا سیکھیں۔ ایگری ڈس ایگری کے چکر میں ہوتا ہے، اگلا پوائنٹ ہے، اگر آپ نے اوپر ایگری کیا اور نیچے عجیب سی بات کی، دوسرا پوائنٹ اس طریقے سے کہ آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، مضمون خراب ہوگا۔ ایکسپلین کرنا سیکھیں۔ اس بارے میں اپنے اسکول کی ویب سائٹ کے لیے ایک مضمون کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ آپ کا مضمون تقریباً 200 الفاظ پر مشتمل ہو، تقریباً نہیں، ہر حال میں۔ اب وہاں پہلا سرکل اس ٹائپ کا بنا ہوگا: غیر مستحق اور مفت خور کی مدد سے خوددار لوگوں کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بنا ہوگا: بھیک مانگنے کا پیشہ اپنانے والے مختلف جرائم کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں چیزوں کے معنی آنا چاہیے۔ اوپر دیے گئے مکالمے آپ کو کچھ نکات بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ نکات اپنی طرف سے بھی شامل کیجیے۔ مضمون کے مواد کے لیے 10 نمبر اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے لیے 10 نمبر۔ دیکھیں، آپ کا کنٹینٹ ہوگا تو اس کے مارکس ہوں گے۔ جب کنٹینٹ کے مارکس ہوں گے تو لینگویج کے بھی مارکس انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ اس طریقے سے نہیں جی ہانٹڈ ہاؤس پہ لکھ دیا، اب ہمیں تو لینگویج کے دے دیں پورا 8 نمبر، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کہیں نہ کہیں سے کچھ مل ہی جائے گا، آپ کے مطلب کا تو جواب کے مطابق تو مل ہی جائیں گے نمبر۔ لکھنا عجائب خانہ تھا، لکھ دیا پاگل خانہ۔ تو مضمون میں براہ کرم اس طرح کی کوئی غلطیاں نہیں کرنی آپ لوگوں نے۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں جناب، کرنا کیسے ہے؟ کرنا اس طریقے سے ہے کہ یہ ہو گیا آپ کا پہلا پیراگراف۔ یہاں پہلا پیراگراف 70 الفاظ، 70 سے زیادہ نہ لکھیں۔ رائٹنگ کے مسئلہ آپ کا لکھا ہوا اکثر آپ کو ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ رائٹنگ بہت اچھی ہے، گرامر کا مسئلہ، گرامر بہت اچھی ہے، کنٹینٹ کا مسئلہ، ڈکٹیشن کا مسئلہ۔ تو انہوں نے 200 کہا ہے، آپ 200 کو 210 پہ لے جائیں، کیونکہ تینوں پیراگراف میں الفاظ کا مساوی ہونا ضروری ہے۔ دوسرا پیراگراف آپ اس پہ بنائیں گے اور یہ بھی ہوگا 70 ورڈ کا۔ تیسرا پیراگراف آپ اس پہ بنائیں گے اور یہ بھی ہوگا 70 ورڈ کا۔ آپ بس سوچیں کہ یہ آپ نہیں ہے کچھ بھی، یہ نہیں ہے کچھ بھی۔ آپ اس رائے سے کس حد تک متفق ہیں؟ چھوڑ دیں ایگری ڈس ایگری کو، ایکسپلین کریں اور اچھا ایکسپلین کریں۔ ہٹا دیں اسے بھی، اسے ہٹا دیں، اسے بھی ہٹا دیں۔ اچھا، آپ دیکھیں ایک بات بچے کے ذہن میں آتی ہے۔ اچھا، یہ کام کا ہے ہمارے، یہ والا کون سا؟ ایک بچے کے بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی وہ تو انہوں نے لکھا ہے، آپ اس رائے سے کس حد تک متفق ہے؟ اب تو میں نے یہ لکھنا ہی لکھنا ہے۔ بھائی آپ نے کیوں لکھنا ہے اور کس لیے لکھنا ہے؟ ایک بات بھی تو انہوں نے لکھی ہے نا، یہ دیکھیں۔ اور یہ بات میں کون سی لکھی ہے، ذرا اس کی طرف آپ کی توجہ دلواؤں۔ اپنے اسکول کی ویب سائٹ کے لیے مضمون۔ کتنے اسکول ہیں پاکستان میں جن کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اور اس کے لیے آپ کو مضمون لکھنا ہے؟ تو یہ چیز صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نہ تو اسکول کی کوئی ویب سائٹ ہوتی ہے، نہ اس کے لیے مضمون ہوتا ہے۔ یہ بس کیمبرج کا دینے کا ایک طریقہ کار ہے۔ پرانے سلیبس میں دیتے تھے آپ کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیں گے، آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ کا کوپے نکلے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کا سوال بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب جب اسکول کی نہ ویب سائٹ ہے نہ مضمون ہے تو ہم ان کی یہ بات بھی کیوں مانیں کہ بھائی آپ ایگری کر لیں یا ڈس ایگری کر لیں؟ کیوں نہ ہم ایکسپلین کریں اور اپنے آپ کو سیف سائٹ پہ رکھیں۔ اب آ جاتے ہیں سوال کی طرف۔ اگر آپ کو لفظ گدہ گری کے معنی نہیں آتے تو
یہ آپ کا مددگار ہو سکتا ہے، یہ آپ کا مددگار ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی پریشر ہے، ٹائم کم ہے، مضمون اچھا لکھنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اب کیا کیا جائے؟ تو اب یہ کیا جائے کہ گداگری کے معنی آنا ضروری ہے۔ اس وقت بہت زیادہ مضامین لکھنے کا وقت آپ کے پاس نہیں ہے، اس وقت زیادہ موضوعات پہ توجہ دیں۔ کیا کیا آ سکتا ہے، کتنے موضوعات ہیں جن پر ہمیں تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے، لکھیں 1 مضمون 2 مضمون 3 مضمون، بس اس سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ موضوعات پر معلومات جمع کریں۔ یہ موضوعات کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لفظ عجائب گھر، وہ تو شکر ہے انہوں نے لفظ عجائب خانہ نہیں بولا، کیونکہ عجائب گھر کی ایک بہترین اردو عجائب خانہ ہے۔ اگر وہ عجائب خانہ لکھ دیتے تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ عجائب گھر سے کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا تھا بچوں کو۔ اب سب سے پہلے کیا ہے گداگری؟ گداگری کا مطلب ہوتا ہے بھیک مانگنا۔ گداگری کا مطلب ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ گداگری کا مطلب ہے در در جا کے مانگنا، کسی طریقے سے بھی مانگنا، لیکن بھیک مانگنا، خیرات مانگنا۔ اب یہ لوگوں کا پیشہ بھی ہوتا ہے، لوگ اس طریقے سے کماتے بھی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑھ چکی ہے۔ ہم آتے ہیں پہلا پیراگراف لکھنا کیسا ہے۔ پہلا پیراگراف سب سے پہلے اب دیکھ لیا پورا موضوع جو ہے گداگری پہ، ہم اسٹارٹ کریں کہ گداگری ہے کیا، چھوٹا سا تعارف ہو جائے گا اور وہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے 70 الفاظ بنا لیں گے۔ دیکھیں آپ لوگوں میں سے کچھ بچے یہ کرتے ہیں ایک پیراگراف 100 الفاظ کا، اب آگے کیا کرتے ہیں باقی 2 50 کے۔ نہیں بھائی، جب تینوں کا کنٹینٹ ایکول ہے، تینوں کی لینگویج ایکول ہے، آپ اپنی مرضی سے الفاظ کیسے کم کریں گے؟ اگر غلطی ہو گئی، ایک میں زیادہ ایک میں کم ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ پہلے میں زیادہ ہو گئے، دوسرے میں 70 لکھیں، دوسرے میں بھی اتفاق سے زیادہ ہو گئے، تیسرے میں لازمی 70 لکھیں۔ آپ نے سوچا میں نے پہلے دوسرے میں زیادہ لکھ لیا ہے، یہ کم لکھ لیا، وہاں زیادہ وہاں کم کر دوں، یہ کیلکولیشن آپ کی نہیں چلے گی۔ نمبر ہر پیراگراف کے الگ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اصل مضمون پہ۔ گداگری سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ گداگری ایک لعنت کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، یہ ایک ناسور بن چکا ہے۔ گداگری یعنی بھیک مانگنا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دراصل یہ چیز معاشرے میں بگاڑ کا باعث ہے، اور بگاڑ کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غربت اور جہالت عام ہے، تعلیم کا عام نہ ہونا، مفت نہ ہونا، اور اس کی افادیت لوگوں تک معلوم نہ ہونا۔ جس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں بچے اسکول نہ جاتے ہوں تو ظاہر ہے اس معاشرے میں نوکری، ملازمت اور کاروبار نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور لوگ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہوں گے۔ گداگر جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور کیونکہ ان کی ضروریات کا انحصار دوسروں کی کمائی پر ہوتا ہے، تو لوگ اس مہنگائی کے دور میں خود اپنا پورا نہیں کر پا رہے، لیکن گداگروں کو دینے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک رواج بن چکا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو مفت میں دے کر اور عادت بگاڑ دی گئی ہے ان کی۔ تو معاشرے میں بگاڑ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ تیزی کے ساتھ یا تو پیشہ ور بھکاری ہے، اور اگر پیشہ ور بھکاری نہیں ہے تو اب اس کے نزدیک سب سے زیادہ آسان ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضروریات کو پیدا کرنا۔ مہنگائی کے اس دور میں اپنی ضروریات کے ساتھ دوسروں کا خیال رکھنا اور دینے والا ہاتھ بننے کی صورت میں نہ صرف ان لوگوں کی عادت خراب ہو رہی ہے، بلکہ وہ لوگ ان طریقوں سے زیادہ پیسہ کما کے، محنت نہ کر کے زیادہ پیسہ کما کر معاشرے میں بگاڑ کی صورت لا رہے ہیں۔ اب معاشرے میں یہ جو بگاڑ ہے وہ کس طریقے سے آ رہا ہے؟ ایک انسان جسے محنت کرنا ہی نہیں پڑ رہی ہے، اسے صرف دوسروں سے مانگ کر کمانے کی عادت پڑ گئی ہے، تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ معاشرے میں نہ تو ترقی کا سبب بنیں گے، نہ معاشرے کی ترقی کے لیے کام کریں گے، بلکہ وہ لوگ دوسروں پر بوجھ ہیں، اور جو معاشرے پہ لوگ بوجھ ہوتے ہیں اس معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، اس میں ترقی نہیں آتی ہے۔ اب آ جائیں گے ہم اس پیراگراف کی جانب۔ غیر مستحق لوگ۔ غیر مستحق لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو ڈیزرو نہیں کرتے، جنہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ مستحق سفید پوش طبقہ ہوتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ غیر مستحق اور مفت خور کی مدد سے خوددار لوگوں کی تلفی ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پیشہ ور بھکاری جو ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ پیسے مانگنے کے طریقے آتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ان کا جو پیسہ ہوتا ہے نا ان کے پاس بے شمار جمع ہوتا جاتا ہے، اور انہیں اور زیادہ کی عادت ہوتی ہے۔ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ غیر مستحق لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی وجہ سے مستحق لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ جب کسی کو مفت میں پیسہ مل جائے تو اس پیسے کو اڑاتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے،
اور اس غلط استعمال کی وجہ سے حقدار تو ہے، اس کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ خوددار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ غیرت مند ہوتے ہیں۔ غیرت مند کسی سے مانگتا نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق سفید پوش طبقے سے ہوتا ہے، جس کی حالت سے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خوددار سے ضرورت ہے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری کیا ضرورت ہے اور مجھے کتنا چاہیے۔ اس سے شرم آئے گی کسی کے آگے اپنی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے۔ وہ کسی سے قرض تو مانگ سکتا ہے لیکن بھیک نہیں مانگے گا۔ اگر ہم بھکاریوں کو دینا چھوڑ دیں، غیر مستحق لوگوں کو دینا چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو مفت میں عادت پڑ گئی ہے نہ کمانے کی نہ محنت کرنے کی۔ آپ دیکھیں گلی محلوں میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، لوگ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کسی بیکری کے آگے، کسی ریسٹورنٹ کے آگے یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ایک دو لوگ انہیں منع کر دیں، اگر یہ 10 لوگوں سے مانگے نا تو 5 لوگ انہیں انکار کریں گے اور 5 لوگ ضرور انہیں کچھ نہ کچھ دے دیں گے، کیونکہ ان کو مانگنے کے طریقے آتے ہیں۔ انہیں مفت خوری کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو آپ نے اس پیراگراف میں یہ لکھنا ہے کہ غیر مستحق اور مفت خوروں کو نہ دیں، کیونکہ یہ انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، یہ ان کا کاروبار بن چکا ہے، انہیں پتہ ہے اس طریقے سے یہ اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کو پہچانیں جو غیرت مند ہیں، خوددار ہیں، ضرورت مند ہیں اور واقعی جنہیں دینے کی ضرورت ہے۔ 3rd پیراگراف۔ اچھا، پہلا پیراگراف لکھنے کے بعد 2 لائنیں چھوڑیں، پھر نیا پیراگراف شروع کریں، دوسرا لکھنے کے بعد 2 لائنیں چھوڑ کے تیسرا شروع کریں۔ کام میں صفائی لانے کے لیے، پیراگرافنگ کو بالکل الگ الگ کرنے کے لیے۔ بھیک مانگنے کا پیشہ اپنانے والے مختلف جرائم کا سبب بنتے ہیں، بالکل بنتے ہیں۔ دیکھیں، جب بیٹھے بٹھائے بندے کو کچھ مل رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ میں شیطانی خیالات آتے ہیں۔ اچھا، بھیک مانگنے والے بچوں کو اغوا بھی کرتے ہیں، ان کے پاس خود کے تو اتنے بچے نہیں ہوتے نا، یہ تو باقاعدہ ایک گروہ گینگ چلا رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو اغوا کرنا، مختلف قسم کے نشے کرنا، چوریاں کرنا، یہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں۔ جب بیٹھے بٹھائے پیسہ مل رہا ہے، محنت ہی نہیں کرنا پڑ رہی ہے، تو اس بیٹھے بٹھائے کے پیشے سے یہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنے کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں اگر بھیک نہ ملے تو وہ یہ کریں گے۔ جرائم کا سبب کیسے بنتے ہیں؟ نہ صرف یہ بھیک نہیں مانگتے بلکہ دوسروں کی چیزوں پہ نظر بھی رکھتے ہیں۔ یہ معلومات فراہم کرتے ہیں کن لوگوں کو؟ ان کو جو گاڑیاں چوری کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو یہ لوگوں کی بائکس اور گاڑیاں اڑا کر لے جاتے ہیں۔ کہیں کسی نے کوئی گاڑی پارک کی، تالا لگانا بھول گیا، اس طرح کے جرائم پیشہ افراد جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈکیت یا جو چوری والے گروہ ہوتے ہیں ان کے مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں۔ بھیک کی آڑ میں ان کے پاس ڈھیر ساری معلومات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب یہ نشہ کرتے ہیں تو نشہ انسان کو ڈھیر سارے جو ہے نا مریضوں ڈھیر سارے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نہ صرف یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہونے کے علاوہ یہ جو ہے مختلف خود بھی بیماریوں میں ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں۔ ساتھ یہ نشہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا انجیکشنز کے ذریعے جو نشہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے معاشرے میں بھی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ نہ صرف مختلف جرائم کے عادی ہوتے ہیں بلکہ یہ امراض پھیلانے کا بھی ایک بڑا سبب بنتے ہیں۔ امید ہے چھوٹی سی معلومات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر گدھا گری پہ مضمون آ جائے تو لکھنا ہے بھیک مانگنا، ٹھیک ہے؟ اور گدھا گر کہتے ہیں بھکاری کو۔ اللہ حافظ۔